بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو یقین ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد ایک الگ دنیا ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک جگہ ہے جہاں ہر انسان کو قیامت تک رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے اس دنیا کا تعلق ہے، اسی طرح اس دنیا سے عالم برزخ کا رشتہ ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کو آرام نصیب ہوگا تو کچھ کو سختی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالم برزخ کی زندگی کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا تو اس دن دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب ہوگا۔ قیامت کا دن بے حد سخت ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ جب انہیں سزا ملے گی تو وہ کچھ تمنائیں کریں گے، جن میں سے سب سے خاص اور اہم 9 آرزویں یعنی تمنائیں ہوں گی۔ ان آرزوؤں کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان آرزوؤں کو سمجھ لے تو وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے اور عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ النبا آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان آرزو کرے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کیے۔ کافر اس خوفناک منظر کو دیکھ کر کہے گا کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا، بلکہ ابلیس بھی اس سختی کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی خاک ہوتا۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے بیچ بھی انصاف کیا جائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بنا سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ مظلوم جانور کو سینگ دے گا تاکہ وہ بدلہ لے سکے۔ پھر اللہ تعالی حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، اور جانور مٹی بن کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر ہر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ بھی مٹی ہو جاتا اور عذاب سے بچ جاتا۔ دوستوں، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کتنا مشکل ہوگا۔ خلفائے راشدین نے بھی اللہ کے خوف سے انسان نہ ہونے کی آرزو کی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خدا کا خوف سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کاش میں اپنے گھر والوں کا ایک دمبا ہوتا، وہ مجھے کچھ عرصہ کھلاتے پلاتے، پھر جب میں موٹا ہو جاتا اور ان کا کوئی محبوب دوست ملنے آتا تو وہ مجھے ذبح کر دیتے، میرے گوشت کو بھون کر یا پکا کر کھا لیتے، پھر میں ختم ہو جاتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، اور کاش میں بالکل مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا اگر آسمان سے کوئی آواز آئے کہ لوگوں، ایک شخص کے علاوہ باقی سب جنت میں جائیں گے، تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں، اور اگر کوئی آواز آئے لوگوں، ایک شخص کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ ایمان اسی خوف اور امید کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزے سے حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور کہا اے امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کے ذریعے کئی شہروں کو آباد کیا، دکھاوے کا ایمان ختم کیا اور لوگوں کے لیے رزق زیادہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابن عباس، کیا میرے اعمال کی تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو ہر معاملے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ جس حال میں دنیا میں آیا تھا اسی حال میں چلا جاؤں، نہ کسی اچھے عمل کا ثواب ملے نہ کسی برے عمل کی سزا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرض وفات میں تھے تو ان کا سر میری ران پر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے عرض کیا، آپ کا سر میری ران پر ہو یا زمین پر، اس میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے پھر فرمایا، نہیں، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ لہٰذا میں نے ان کا سر زمین پر رکھ دیا۔ تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی۔ حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزہ مارا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دے دوں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا کا حال سنیں۔ حضرت ضحک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو کہا، اے پرندے، تو کتنی راحت میں ہے، درختوں پر بیٹھتا ہے، پھل کھاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے، نہ تیرا کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب۔ پھر فرمایا، کاش میں بھی ایک درخت ہوتا، کوئی اونٹ آتا، مجھے چبا جاتا اور پھر میں مینگنی بن کر نکل جاتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن کافر کہے گا، کاش میں دنیا میں خنجیر کی شکل میں ہوتا اور آج مجھے مٹی بنا دیا جاتا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں انسان کے موت کی دوسری آرزو کی۔ تو قرآن کریم کی سورہ الفجر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہی روایت خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ اس دن انسان اپنے تمام اعمال کو یاد کرے گا، برائیوں پر پچھتائے گا اور نیکیوں کے کم کرنے پر افسوس کرے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان پیدا ہونے سے مرنے تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کی پوری اطاعت کرے، تب بھی قیامت کے دن اپنی عبادت کو کم سمجھے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں دنیا میں لوٹ کر اور بھی نیکی کر سکتا۔ قیامت کے دن کافر پچھتائے گا اور کہے گا، کاش جب میں زندہ تھا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیتا، نیک عمل کر لیتا تاکہ آج کام آتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، ایسی زنجیروں میں جکڑے گا جیسا کوئی نہیں جکڑ سکتا۔ لیکن جس شخص نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی اس سے کہا جائے گا، آج تو اپنے رب کی طرف خوش ہو کر چل، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ بدقسمت لوگ سخت افسوس کریں گے اور کہیں گے، ہمیں اللہ نے زندگی اور مہلت دی تھی لیکن ہم نے اسے برباد کر دیا۔ اللہ کا عذاب دنیا کی سزاؤں سے الگ ہوگا۔ دنیا میں کسی کو مارا پیٹا، جیل میں ڈالا جائے تو انسان برداشت کر سکتا ہے، مگر آخرت میں اللہ ایسا عذاب دے گا جو صرف جسم پر نہیں بلکہ دماغ اور دل کو بھی سزا ہوگی۔ کافروں کو کسی اور طرف دھیان لگانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہ ذہنی عذاب ہوگا جس میں بے انتہا تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہی ممکن ہے اور موت تو کسی کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ سن کر اسے موت محبوب ہو جاتی ہے، لیکن جب کافر کی موت آتی ہے تو اسے عذاب دکھایا جاتا ہے، جس سے موت سے بڑھ کر کوئی چیز اسے بری نہیں لگتی۔ ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا اور اس کے بیچ کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا
تو صرف اپنے اعمال دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو بھی صرف اپنے اعمال ہی دیکھے گا، جب اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر آپ نے نصیحت فرمائی، ہر شخص کو چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، بھلے ہی آدھا کھجور صدقہ دے کر ہی صحیح۔ دوستو، انسان کی موت کے بعد تیسری آرزو کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ الحقہ آیت نمبر 25 میں کیا گیا ہے، جہاں فرمایا گیا، قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ یہاں ان گنہگاروں کا حال بیان کیا گیا ہے جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ نہایت پریشان اور شرمندہ ہوں گے اور حسرت کریں گے، کاش مجھے اعمال نامہ ملا ہی نہ ہوتا، کاش مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، کاش موت کے بعد میری زندگی ختم ہو جاتی اور یہ دوسرا جیون مجھے ملتا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ یہ اعمال کا پورا ریکارڈ ایک اعمال نامہ میں موجود رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا حساب پورا ہو جائے گا تو ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جو مومن ہوگا اسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بے حد خوش ہوگا اور کہے گا، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا۔ ایسے لوگ بلند بالا جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کے لیے لذیذ پھل اور نعمتیں ہوں گی۔ لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگ جب اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو انہیں یہ ان کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور پھر جلتی ہوئی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا گیا، یہ کتاب تمہارے اعمال کو سچ سچ بیان کر رہی ہے، کیونکہ ہم تمہارے ہر عمل کو لکھوا رہے تھے۔ انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کتنے ہی لوگ اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے، بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو خود جانچیں اور اچھے اعمال کریں، تاکہ جب قیامت کے دن ہمیں اعمال نامہ ملے تو حسرت کے بجائے خوشی ہو۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں انسان کے موت کی چوتھی آرزو کی۔ پیارے دوستو، انسان کی موت کے بعد اس کی ایک اور آرزو کا ذکر سورہ الفرقان آیت نمبر 27 میں کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن گنہگار اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دوسری راہوں کو اختیار کیا۔ قیامت کے دن انہیں احساس ہوگا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے تو آج کامیاب ہوتے۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ قیامت کے دن جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اللہ غالب اور قاہر ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اعلان کرے گا، میں ہی مالک ہوں، میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں۔ زمین کے سارے بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ مومنوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہوگا، تو یہ بہت لمبا اور کٹھن دن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومنوں کے لیے وہ دن صرف ایک فرض نماز جتنا ہلکا اور آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ قیامت کے دن لوگ افسوس سے کہیں گے، کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے تو آج ہم بھی کامیاب ہوتے، کیونکہ کامیابی کا اصل ذریعہ صرف رسول کی اطاعت اور پیروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک امت کے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے قابل عمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اپنی سنت سے مخصوص کر دیا ہے، دوسرے راستے اپنانے والے گمراہی میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں آتے تو انہیں بھی میری ہی اطاعت کرنی ہوتی۔ اس لیے ہر وہ شخص
جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہے وہ اسی وقت سچا ثابت ہوگا جب وہ بنا کسی بحث اور ہچکچاہٹ کے آپ کی تعلیمات کو دل سے قبول کرے اور ان پر عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا راستہ دکھایا، جو آپ کی پیروی کرے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا۔ یہ احترام اور عظمت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی پیروی کرنے والا ہی ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہی رسول کی سنت کو اپنائیں تاکہ قیامت کے دن حسرت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے اور انہیں تعویلوں میں نہیں ڈالتا، اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہدایت اسی وقت ملے گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے حساب انعام فرمائے اور اپنی رحمتوں کی بارش برسائی۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے خالق کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور غیر مشروط طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ انسان کمزور اور بے بس ہے، لیکن اس کا مالک بے پناہ قدرت اور طاقت والا ہے۔ کمزور ہمیشہ چاہتا ہے کہ طاقتور اس کی ڈھال بنے۔ انسان بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، کیونکہ اس کے مسائل کا بڑا سبب اس کے گناہ ہی ہے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ کب کوئی مصیبت، بیماری یا تکلیف آ جائے۔ اسے ہر وقت اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رحمتیں تبھی ملتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی تو بہت سے لوگ مختلف ذریعوں سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی اصلی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے۔ افسوس، بہت سے لوگ دنیا کی فانی یعنی ختم ہونے والی کامیابی کے لیے آخرت کی ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی کامیابی کو قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہر مسلمان کی سب سے بڑی تمنا جنت میں داخل ہونا ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے خود کو جنت سے محروم کر لیتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بنائی ہوئی باتیں زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کے کہے اور کیے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو وہاں جانے سے خود انکار کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور انسان کی موت کے بعد پانچویں آرزو کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت الفرقان آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان افسوس کے ساتھ کہے گا،
کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا حکم ہر انسان کے لیے عام ہے۔ واقعہ یہ تھا، عقبہ بن ابو معیط مکہ کے مشہور مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر سے لوٹتا تو شہر کے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات کرتا تھا۔ ایک بار اس نے شہر کے خاص لوگوں کے لیے ایک دعوت رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا کھانا تب تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شرط کے مطابق کھانا کھا لیا۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ عقبہ نے صفائی دی کہ میں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ کلمہ پڑھا تھا تاکہ وہ میرے گھر سے بغیر کھانا کھائے نہ جائے۔ ابی بن خلف نے کہا، اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھوک کرا۔ عقبہ نے اس بدبخت دوست کی خاطر ایسا ہی کیا جس سے وہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کڑا عذاب دیا۔ غزوہ بدر میں عقبہ اور ابی بن خلف دونوں مارے گئے۔ یہی نہیں، قرآن مجید میں ان کی سزا اور افسوس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ جب وہ آخرت کا عذاب دیکھے گا تو افسوس میں اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الفرقان۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص عقبہ کے واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم ہر اس انسان کے لیے ہے جو گناہ اور برائی میں اپنے دوست کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیر مسلم کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ اور تمہارا مال صرف پرہیزگار انسان کھائے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4832۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہر انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے پہلے خوب سوچو کہ کسے دوست بنا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمارے مجلسی دوستوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، نمبر 2 جس کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو، نمبر 3 جس کے عمل میں آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 2395۔ اچھے اور برے دوستوں کی پہچان کریں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے ماحول اور دوستوں کا جائزہ لیں۔ دیکھیے کہ کون نیکی کا حکم دیتا ہے اور کون برائی سے روکتا ہے۔ ایسے نیک اور دیندار لوگوں سے دوستی کریں جو ان کی صحبت اپنائیں۔ لیکن اگر کوئی دوست نیکی میں رکاوٹ بنے، برائی کا راستہ دکھائے اور گناہوں میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس سے بچیں۔ انسان کی موت کے بعد اس کی چھٹی آرزو یہ ہوگی کہ اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب وہ جہنم کی آگ دیکھیں گے تو کہیں گے، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ یہ اللہ کے نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کا حال ہوگا۔ وہ قیامت کے دن حسرت سے ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ سورۃ الفرقان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت کافر کہیں گے، اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور امیروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے پروردگار تو انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت نازل کر۔ انسان کی موت کے بعد 7ویں آرزو۔ قرآن کریم سورہ النساء آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا، اے کاش میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ دوستو، اس آیت کا مطلب بالکل آسان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب تیار رکھیں اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے مضبوط رہیں، لیکن منافقوں یعنی دوہری چال چلنے والوں کی عادت تھی
کہ وہ خود بھی اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چراتے اور دوسروں کو بھی بزدل بناتے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو جب مسلمانوں کو کسی جنگ میں نقصان ہوتا دیکھتا تو وہ خوش ہوتا اور کہتا کہ اچھا ہوا میں جہاد میں نہیں گیا۔ لیکن قیامت کے دن یہی منافق افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو آج کامیابی ملتی۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 8ویں آرزو کی طرف۔ قرآن کریم سورہ الکہف آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن مشرک کہے گا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ قیامت کے دن وہ لوگ پچھتائیں گے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ رزق ہمیں اللہ کے علاوہ ہمارے بت دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس لیے اس کا انجام بہت سخت ہے۔ شرک کیوں معاف نہیں ہوگی؟ علماء نے اسے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بادشاہ کی بڑی خدمت کرے لیکن اسی کے خلاف بغاوت بھی کرے تو کیا بادشاہ اسے معاف کرے گا؟ یہی حال شرک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نعمتوں کے باوجود اگر کوئی شرک کرے تو اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا جہنم کا حقدار ہوگا اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کی معافی کیوں نہیں اور مشرک پر جنت کیوں حرام ہے؟ دوستو، علماء نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہے۔ شرک کو سمجھانے کے لیے میاں بیوی کی مثال۔ علماء نے شرک کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک آسان اور سمجھ میں آنے والی مثال دی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو وفاداری اور محبت پر قائم رہتا ہے۔ اگر ایک مرد کو پتہ چلے کہ اس کی بیوی کی دلچسپی، محبت اور تعلق کسی اور کے ساتھ ہے یا وہ ان حقوق میں کسی اور کو شریک کر رہی ہے جو خاص اسی کے لیے ہے، تو کیا وہ اسے برداشت کرے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ بندہ باقی ساری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن اس خیانت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر بیوی کی دلچسپی کسی اور میں ہو تو اس رشتے کا ٹوٹنا یقینی ہے۔ اب اس مثال کو شرک پر لاگو کریں۔ اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک اور رب ہے۔ اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی کے تمام انتظام کرتا ہے۔ ہمارا ہر لمحہ اسی کی رحمت سے چلتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیں، اس کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کریں، اس سے امید چھوڑ کر دوسروں سے امید باندھیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جس طرح ایک مرد اپنی بیوی سے وفاداری میں کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ خدا کی غیرت اور ہمارا حال۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم جھکتے دوسروں کے سامنے ہیں۔ ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم امیدیں دوسروں سے لگاتے ہیں۔ ہمیں زندگی اللہ دیتا ہے، لیکن ہمارے اچھے کام دوسروں کے لیے ہوں۔ ہم رزق اللہ کا کھائیں، اس کی مہربانی سے زندہ رہیں، لیکن ہمارا خوف اور ہماری امیدیں دوسروں سے جڑی ہو۔ ہمیں سب کچھ اللہ عطا کرے اور ہم سر جھکائیں ان دروں پر جو خود ہمارے جیسے ہی بے بس اور کمزور مخلوق ہیں۔ پیارے دوستوں، ہر مومن اور کافر کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ عذاب کے وقت کوئی بھی اللہ کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں اور ان سب کو ٹھکراتے ہیں جنہیں ہم پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور فساد پھیلانے والوں میں شامل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق کسی جان کو مارنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگ جانا،
सातवां शादी शुदा पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना, ये सब गुनाह ईमान को हलाक कर डालते हैं। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म क्यों है? शिर्क ऐसा बड़ा गुनाह है कि जो शख्स इस हाल में मरा कि उसने शिर्क किया और तौबा नहीं की तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी। ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी माफ़ी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अल्लाह की किताब में इसे नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया गया है। इंसान की मौत के बाद 9वीं आरज़ू। कुरान करीम में सूरह अल अनाम आयत नंबर 27 में अल्लाह फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान कहेगा, काश कोई सूरत ऐसी हो कि हमें दुनिया में फिर भेज दिया जाए ताकि हम अपने रब की निशानियों को ना झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इस आयत में काफिरों की हालत बयान की गई है। जब ये जहन्नुम की आग, वहाँ के आज़ाब, जंजीरों की तकलीफ़ों को देखेंगे तो हाय हाय करेंगे और कहेंगे, काश हमें एक और मौका मिलता ताकि हम नेकियां कर लें और अल्लाह की बातों को ना झुठलाएं। लेकिन हकीकत यह है कि इनका ये कहना सिर्फ अजाब से बचने के लिए होगा, ना कि सच्चे दिल से तौबा करने के लिए। अल्लाह जो दिलों के हालात को जानने वाला है, फरमाएगा अगर इन्हें दुनिया में लौटा भी दिया जाए तो ये फिर से वही नाफरमानी करेंगे, यानी ये ईमान लाने की ख्वाहिश सिर्फ दिखावा होगी। असल में ये फिर से दुनिया में वही गुनाह दोहराएंगे। एक और मंजर बयान किया गया है कि जब काफिर अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो उनसे पूछा जाएगा, अब तो मान गए कि अल्लाह की बातें हक थी। उस वक्त ये सर झुकाकर कहेंगे, हाँ अल्लाह की कसम ये सब सच था। लेकिन तब अल्लाह फरमाएगा, अब अपने झूठ, कुफ्र और इनकार का खामियाजा भुगतो और आजाब का मजा चखो। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।